بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سلطان علاؤ الدین خلجی، قسط نمبر 17، ملک کافور کا انجام۔ اقتدار کے صرف 35 دن۔ جب سلطنت کا سب سے طاقتور شخص چند ہی ہفتوں میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جو اقتدار تلوار کے زور پر حاصل کیا جائے وہ ہمیشہ وفاداری کی ضمانت نہیں بنتا۔ جنوری 1316 عیسوی، دہلی شاہی محل میں ماتم کی فضا تھی۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کی تدفین ہو چکی تھی، لیکن سلطنت کو نیا سلطان چاہیے تھا۔ دربار میں امیر جمع تھے، سب کی نظریں ایک شخص پر تھی، ملک کافور۔ وہ آہستہ آہستہ تخت کے قریب آیا، لیکن وہ خود تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس نے ایک کم عمر شہزادے کو آگے کیا، یہ تھا شہاب الدین عمر۔ ملک کافور نے اعلان کیا، آج سے یہی سلطان ہے، مگر دربار کے سب لوگ جانتے تھے کہ اصل سلطان کون تھا۔ گزشتہ قسط کا خلاصہ: علاؤ الدین خلجی انتقال کر چکا تھا۔ سلطنت محفوظ تھی، لیکن جانشینی کا واضح نظام موجود نہیں تھا۔ ملک کافور نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا اور اب سلطنت ایک نئے بحران میں داخل ہو رہی تھی۔ کم عمر سلطان شہاب الدین عمر ابھی بچہ تھا۔ وہ سلطنت کے معاملات نہیں سمجھتا تھا، تمام فیصلے ملک کافور کرتا تھا۔ فرمان اسی کے حکم سے جاری ہوتے، فوج اسی کے اشارے پر چلتی اور دربار اسی کے خوف میں رہتا۔ شہزادوں کے خلاف کارروائی: ملک کافور جانتا تھا اصل خطرہ باہر نہیں، شاہی خاندان کے اندر ہے۔ اس نے حکم دیا خضر خان کو گرفتار کر لیا جائے، شادی خان کو بھی قید کر دیا جائے۔ بعض روایات کے مطابق ان کی بینائی بھی چھین لی گئی، اگرچہ مختلف تاریخی ذرائع اس کی تفصیلات مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ صرف ایک شہزادہ مبارک خان ابھی باقی تھا۔ امیروں کی ناراضی: دربار کے پرانے امیر خاموش تھے، مگر خاموشی کے پیچھے غصہ چھپا ہوا تھا۔ وہ سوچتے تھے ہم نے سلطنت بنائی اور آج ایک سابق غلام ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ کسی میں کھل کر بولنے کی ہمت نہ دی، لیکن سازشیں شروع ہو چکی تھی۔ مبارک خان کی جان خطرے میں۔ ملک کافور نے فیصلہ کیا کہ اگر اقتدار محفوظ رکھنا ہے تو مبارک خان کو بھی راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس نے چند سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اور کام ختم کر دو۔ سپاہی محل کی طرف روانہ ہوئے۔ قسمت کا فیصلہ: جب سپاہی مبارک خان کے کمرے میں پہنچے تو اس نے انہیں مخاطب کیا، میں بھی اسی سلطان کا بیٹا ہوں جس کی تم نے برسوں خدمت کی ہے۔ کہا جاتا ہے اس نے انہیں قائل کیا کہ اصل خطرہ وہ نہیں بلکہ ملک کافور ہے۔ سپاہی خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا رخ بدل لیا۔ محل میں بغاوت: اسی رات سپاہیوں کا ایک گروہ محل میں داخل ہوا۔ ملک کافور اپنے کمرے میں تھا۔ اسے شاید یقین تھا کہ اب کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن دروازہ ٹوٹا، سپاہی اندر داخل ہوئے۔ چند لمحوں میں سلطنت کا سب سے طاقتور شخص زمین پر گرا ہوا تھا۔ ملک کافور قتل ہو چکا تھا۔ صرف 35 دن۔ علاؤ الدین کی وفات کے بعد 35 دن ہی ملک کافور کا اقتدار تقریباً چل سکا۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی طاقت اور اتنا مختصر انجام۔ دہلی کے لوگ حیران تھے۔ کل تک جس شخص کے حکم سے دربار چلتا تھا، آج اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ مبارک خان کی واپسی: ملک کافور کے قتل کے بعد قید دروازے کھولے گئے، مبارک خان کو آزاد کر دیا گیا۔ اس نے سب سے پہلے کم عمر سلطان شہاب الدین عمر کی سرپرستی سنبھالی، مگر سلطنت ابھی بھی غیر مستحکم تھی۔ ہر شخص جانتا تھا اصل جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تخت کی طرف سفر: چند ہی ہفتوں بعد مبارک خان نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ کم عمر سلطان کو ایک طرف کر دیا گیا اور پھر اس نے خود تخت سنبھال لیا۔ اب دہلی کا نیا سلطان تھا قطب الدین مبارک شاہ خلجی۔
لیکن وہ اپنے باپ جیسا حکمران ثابت نہ ہو سکا۔ اقتدار کا سبق۔ دہلی کے ایک بزرگ نے یہ خبر سن کر کہا، علاء الدین نے 20 برس میں سلطنت بنائی اور اس کے بعد صرف چند ہفتوں میں وہ اقتدار ٹکڑوں میں بٹنے لگا۔ یہ صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ اس نظام کی کمزوری تھی جو ایک طاقتور سلطان پر تو قائم تھا لیکن مضبوط اداروں پر نہیں۔ حقیقت یا افسانہ۔ کئی کہانیوں میں ملک کافور کو صرف ایک ظالم سازشی کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت۔ ملک کافور ایک پیچیدہ تاریخی شخصیت تھا۔ اس نے جنوبی ہندوستان کی عظیم فتوحات حاصل کی، سلطنت کو بے شمار دولت دلائی، ایک کامیاب سپہ سالار کے طور پر شہرت پائی، لیکن علاء الدین کی وفات کے بعد اس کی سیاسی حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی۔ اس نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ دشمن بنا لیے، جس کے نتیجے میں اس کا اقتدار چند ہفتوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ تاریخی تجزیہ۔ ملک کافور کے زوال کے عام اسباب: شاہی خاندان کے خلاف سخت اقدامات، پرانے امیروں کی ناراضی، فوج کی مکمل حمایت حاصل نہ ہونا، کم عمر سلطان کے نام پر حکومت چلانے کی کمزور سیاسی بنیاد۔ مورخین کے نزدیک اگر وہ مصالحت کا راستہ اختیار کرتا تو شاید زیادہ عرصہ اقتدار میں رہ سکتا تھا۔ اس قسط سے حاصل ہونے والے اسباق: خوف سے حاصل ہونے والی وفاداری دیرپا نہیں ہوتی۔ طاقتور فوج بھی سیاسی بصیرت کا متبادل نہیں بن سکتی۔ جانشینی کے بحران سلطنتوں کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ اقتدار حاصل کرنا ایک کامیابی ہے، مگر اسے برقرار رکھنا اس سے کئی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔